اب اس نے ان کی ادائیگی کرنی، اس کی کوئی چھوٹ نہیں۔ ایمان کیا ہے؟ یہ تھا اسلام۔ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، مسلمان انسان ہو گیا، اس پر نماز فرض ہو گئی، روزہ فرض ہو گیا، زکوٰۃ فرض ہو گئی۔ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ اس نے رکھنے ہیں، زکوٰۃ ادا کرنی ہے، حج استطاعت کے بعد کرنا ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرنی، اس سے چھوٹ نہیں ہے۔ یاد رکھ لے، اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کے بعد اگر کوئی یہ انسان سمجھے کہ حاجی صاحب نمازیں بڑی پڑھتے ہیں، حاجی صاحب روزے بڑے رکھتے ہیں، صدقہ خیرات بڑا کرتے ہیں، ہر سال حج اور عمرے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، لاکھوں روپے کے دسترخواں اور افطاریے سحریے کرواتے ہیں، بڑا ایمان والا ہے، بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، ایمان بڑا ہے۔ نہیں، ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ اسے ایمان والا کہا جائے۔ ایمان کیا ہے؟ آئیے ایمان کو سمجھ لیجئے۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ ینظر الی صورکم و اموالکم، سورہ حجرات آیت نمبر 14 نکالیے، دیکھیے، تفسیر پڑھیے۔ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے لا الہ الا اللہ قبول کیا، پیغمبر کی اطاعت و فرما برداری میں آئے، لیکن آنے کے بعد اللہ کہتا ہے مجھے تمہارے مالوں کی ضرورت نہیں، تمہاری جائیداد کی ضرورت نہیں، تمہارے کاروبار بزنس کی ضرورت نہیں، مجھے تمہارے حسن و جمال کی ضرورت نہیں، مجھے چاہیے جو چیز مجھے چاہیے وہ تمہارے دل ہے، اور دلوں میں موجود ایمان ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ مسلمان نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ نئے مسلمان بڑے دعوے کرتے۔ ہم نے بھی تابع تاریخ تیار کی، ہم نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا، ہم بھی مسلمان ہیں، ایمان والے ہیں۔ رب کہتے ہیں نہیں، تم مسلمان ہو، ایمان ابھی تمہارے دلوں تک نہیں پہنچا۔ نمازیں پڑھتے تھے وہ۔ ایمان میں اسلام میں بڑا فرق ہے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایک مثال دے کے ساتھی نے کہا کہ مختصر ہے اور قاری صاحب نے 10-15 منٹ دیے، اس میں بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیغمبر نے کہا اے عمر محمد رسول اللہ سے کتنا پیار کرتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ کہا اللہ کے رسول جائیداد سے زیادہ، مال سے زیادہ، دولت سے زیادہ، ہاں جی سب سے زیادہ۔ پیغمبر نے پوچھا اپنی اولاد سے، اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول کیسی بات کر رہے ہیں؟ کون ہے جو اپنی جان سے، اپنی اولاد سے زیادہ کسی سے پیار کرے؟ کہا ہے عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ عمر نے اسلام قبول کیا تھا۔ کہا عمر تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ کہا اللہ کے رسول کیا کروں؟ کہا اپنی جان سے بھی زیادہ، ہر چیز سے زیادہ تم مجھ سے پیار کر۔ کہا اللہ کے رسول آج کے بعد گواہ ہو جائیے، عمر اپنی جان سے، اولاد سے زیادہ محمد رسول اللہ سے پیار صلی اللہ علیہ وسلم، اور پیار کر کے دکھایا پھر پیار کر کے۔ اور پیغمبر نے کہا اب تیرا ایمان مکمل ہو گیا ہے تو کامل ایمان والا بنا۔ ایمان اور ہے، اسلام اور۔ کئی جنگ بدر دیکھ لیجئے، وہ 2 ساتھیوں کا واقعہ دیکھ لیجئے، جس کو ایک کو قتل کر دیا گیا اور ایک کو گزرنے دے دیا گیا۔ جنگ بدر میں 313 3000 کا لشکر، ایمان تھا، قوت تھی، مٹھاس تھی، سب کچھ تھا، ایمان کے تقاضے پورے تھے دلوں میں، اور پیغمبر کے ساتھی تھے، اور 3000 کے لشکر کو شکست دے دی۔ اسے کہتے ہیں ایمان۔ ہم نے کیا کہا؟
ہم افطاریے کرواتے ہیں، سحریے کرواتے ہیں، بڑے بڑے پروگرام کرواتے ہیں اور بڑی بڑی کانفرنسز، بڑے بڑے ہم مال کو خرچ کرنے والے، لیکن حاجی صاحب ایمان والے بھی ہیں، حاجی صاحب روزہ رکھنے والے بھی ہیں، حاجی صاحب زکوٰۃ ادا کرنے والے بھی ہیں، حاجی صاحب مال کے باوجود حج اور عمرہ کرنے والے بھی ہیں، بڑے بڑے کام کرنے والے بھی ہیں، لیکن انا ختم نہیں ہوتی، میں ختم نہیں ہوتی۔ ایمان کیا ہے کہ سب کچھ پیغمبر پر نشاور کر دے، نہ انا کو دیکھنا نہ میں کو دیکھنا، میں کون؟ تو خاک ہے، خاک میں مل جانے والا، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حیثیت ہے رب کے قرآن کی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی، یا ایھا الذین آمنوا، لوگو ایمان والے۔ اور دوسری جو میں بات تو لمبی کرنا چاہتا تھا لیکن آخری بات کر کے، رب کائنات نے پھر اسی رکوع میں پھر رمضان المبارک کے مسئلے مسائل اس رکوع میں بیان کیے آگے، وہ میں نہیں چھیڑتا، وہ کیونکہ غیر صاحب بھی آپ کو سمجھاتے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے، اور میں اب جاتا ہوں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ خدا کی قسم بڑی برکتوں والا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عام دنوں میں انسان نیکی کرے تو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے، اجر اس کا 10 کے برابر بڑھا دیا جاتا ہے، اور رمضان المبارک میں اگر وہ نیکی کرے تو 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اس رمضان المبارک میں رب سے دعائیں کرے، التجائے کرے، گزارشیں کرے، رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھائے، جولیوں کو پھیلائے، اپنے گناہوں کو رب کے سامنے رکھ دے اور پھر رب سے التجا کرے، گزارش کرے، گڑ گڑائے، اللہ ساری زندگی میں نے تیری بغاوتیں کی، مولا ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی، مولا ساری زندگی تیرے قرآن کی مخالفت کرتا رہا، اللہ آج تو نے توفیق دی ہے، تیری توفیق کے ساتھ تیرے سامنے اپنے سر کو تیرے قدموں میں رکھ دیا، گناہوں کو تیرے سامنے رکھ دیا، میں ان سارے گناہوں کا، ان ساری خطاؤں کا مولا میں اعتراف کرتا ہوں، مولا اپنی رحمت سے میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرا رب بڑا غفور ہے، وہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے میرے پیغمبر، لوگ سوال کرتے ہیں تیرا معبود کہاں ہے، تیرا رب کہاں ہے؟ ان لوگوں کو بتا دیجئے کہ تیرا رب تیری شارک کے بھی قریب، تیری شارک سے بھی قریب۔ کہتے ہیں رب ہماری سنتا نہیں ہے، لوگوں رب کو ہمیں سنانا نہیں آتا۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ صحابہ کرام کو قرآن میں رب کائنات نے جگہ جگہ پر کیوں کہا ہے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، جنت کی بشارتیں کیوں دی؟ چلتے دنیا میں تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی، کیوں؟ ہماری اور ان کی دعاؤں میں فرق کیا تھا؟ جو ایک فرق جو مجھے معلوم ہوا، ہم نے اگر 500 روپے مسجد میں خرچ کرنے ہیں نا رب کے راستے میں، تو ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ اللہ اے 500 روپیہ میں تیرے راستے سے خرچ کرنے لگا، تینوں 5000 بنا کے یا 50,000 بنا کے میں واپس کر۔ کیوں جی یہ نہیں طلب ہوتی؟ ہماری طلب یہ ہے کہ اللہ ہم نے 5,000 دیا ہے، اس کو 50,000 لاکھ 2 لاکھ 4 لاکھ بنا کے ہمیں واپس کرے، اور یہ بھی بات درست بھی ہے، رب سے مانگنا بھی چاہیے اور رب عطا کرنے پر قادر بھی ہے، لیکن ہماری سوچ اور صحابہ کی سوچ میں فرق دیکھیے۔ پیغمبر کے پاس ایک صحابی آیا، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی، میرے گھر کے جو ہمسایہ اس کے گھر میں ایک کھجور کا درخت ہے، اللہ کے رسول اس کی چند شاخیں میرے گھر میں آتی ہیں، اور وہاں سے بچے میرے غریب ہیں، ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، جی بچے میرے بڑے بے سہارا لوگ ہیں ہم، جی
تو وہ بچے میرے وہ چند کھجوریں اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں. وہ اتنا ظالم انسان ہے کہ منہ میں انگلی ڈال کے کھجور کو باہر نکال لیتا ہے. اللہ کے رسول اسے کہہ دے کہ یہ میرے بچوں پر ظلم نہ کرے, زیادتی نہ کرے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ لیا اور اس ساتھی سے کہا کہ یار یہ کھجور اس کو دے دے, جنت کی کھجور کی گواہی میں تجھے دیتا ہوں, ضمانت میں تجھے دیتا ہوں کہ جنت کی کھجور تجھے میں لے کے دوں گا رب سے. اس نے سو بہانے کیے, میرا گزارا یہاں سے ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے, وہ ہوتا ہے. بہانے کرنے والے بہانے کرتے ہیں, بچنے والے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے بھی کوشش کی, نہیں دی. ایک صحابی ساتھ بیٹھا, دوڑ کے گیا. اللہ کے رسول جو الفاظ اسے کہے آپ نے, اگر کھجور میں لے دوں, اللہ کے رسول ضمانت مجھے دے دے جنت کی کھجور کی, کھجور میں لے دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تو لے دے, ضمانت تجھے دیتا ہوں جنت کی کھجور کی. گیا اس کے پاس, کہا بھائی یہ کھجور مجھے دے دے, اس کے بدلے میں جو چاہتا ہے لے لے. کہا جا یار میں نہیں دیتا کھجور. اس نے کہا 10 درخت لے لے. اس نے کہا میں نے نہیں دینی. اس نے کہا 20 لے لے. کہا نہیں دینی. 30 لے لے. نہیں دینی. 40 لے لے. کہا نہیں دینی. کہا پورا باغ لے لے, کھجوروں سے ہرا بھرا لے لے. کہا جا مذاق کیوں کرتا ہے مجھ سے. کہا مذاق نہیں کر رہا, لکھ پڑھ کر لے. سارا باغ دیا, ایک کھجور کا درخت دے دے. کہا مذاق نہ کر. کہا مذاق نہیں کرتا. لکھ پڑھ تو ہوگی, سارا باغ کھجوروں کا اسے دے دیا, ایک کھجور لے لی. مفسرین لکھتے ہیں جس باغ میں اس کا گھر تھا اور گھر کے اندر جو سامان تھا وہ بھی اٹھانا گوارا نہیں. کہا اللہ والی سے, کہا اللہ والی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سودا کر کے آ گیا ہوں, اس باغ کے بدلے میں جنت کی ایک کھجور. وہ بھی اللہ والی. اس نے کہا یہ تو سودا بڑا منافع والا سودا ہے, بہت اچھا کیا. سامان اٹھانے لگی. کہا نہیں یہ سامان نہیں لے کے جانا, میں نے یہ بھی دے دیا. یہ ایمان تھا, یہ سوچ اور یہ تڑپ تھی ہم میں اور ان میں. ہم اگر خرچ کرتے ہیں تو تڑپ یہ ہوتی ہے اللہ دنیا میں بادشاہی عطا کر, مال عطا کر دے, دولت عطا کر دے, فراوانی عطا کر دے. لیکن صحابہ کرام کی فکر یہ ہوا کرتی تھی اللہ دنیا نہیں چاہیے, مولا دنیا کی فراوانی نہیں چاہیے, مولا دنیا کی عیش و عشرت نہیں چاہیے, مولا مجھے چاہیے تو جنت میں گھر چاہیے. یہی وہ تڑپ تھی جس جو صحابہ کرام دنیا میں چلا کرتے تھے, ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا. یہی بات یاد رکھ لے. یہ رمضان المبارک کا مہینہ, یہاں میرا رب چھانٹی کر دیتا ہے. چھانٹی آپ نے دیکھا ہوگا پہلے رمضان میں کتنے لوگ آتے ہیں, دوسرے دن کم ہو جاتے ہیں, تیسرے دن اور کم ہو جاتے ہیں, چوتھے دن اور کم ہو جاتے ہیں. یہ عشرہ پہلا رحمت کا, دوسرا مغفرت کا, تیسرا جہنم سے آزادی کا. جہنم سے آزادی کا میرا رب پھر دوڑ لگواتا ہے. آپ نے مقابلہ دیکھا ہوگا, دوڑ کا مقابلہ دیکھا ہوگا. جیتنے والا ایک ہی ہوتا ہے, انعام حاصل کرنے والا بھی ایک ہوتا ہے, دوسروں کو بھگا دیا جاتا ہے. چلو آگے والے سال میں تیاری کر کے آنا. میرا رب بھگا دیتا ہے. پہلے دن انسان بڑے نمازی ہوتے ہیں, مسجدیں بھر جاتی ہے, رب پھر چھانٹی کرتا ہے. تم تقوی والے نہیں ہو, تم ایمان والے نہیں ہو, رب چھانٹی کر دیتا ہے. پھر آخری عشرے تک وہ رہتا ہے جو نمازی ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, جس کے دل میں ایمان کی رتی موجود ہوتی ہے. اور ایمان چیک کرنے کا طریقہ بتا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ کو بتاؤں ایمان کیسے چیک کرتے ہیں کہ ہمارے اندر ایمان ہے یا نہیں ہے. انسان نے اگر گناہ کر لیا, رب کی نافرمانی کر لی, انسان نے اگر رب کی بغاوت کر لی, قرآن کے ساتھ بغاوت کر لی, تو انسان کا دل پچھتاتا ہے.
پھر کئی انسان کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اگر وہ نافرمانی کر لے تو ہوئے 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 اللہ بڑا گناہ ہو گیا، اللہ بڑی نافرمانی، مولا معاف کر دیا۔ یہ طریقہ رب کو نہیں چاہیے۔ انسان سے گناہ ہوا، خطا ہو گئی، نافرمانی ہو گئی انسان سے، نافرمانی ہونے کے بعد انسان نے وضو کیا، وضو کر کے 2 نفل نماز ادا کیے اور رب کے سامنے ہاتھوں کو اٹھا کے اور جھولیوں کو بچھا کے بیٹھ گیا، کہا اللہ نافرمانی ہو گئی ہے، جسم میں کب کبھی، آنکھوں میں آنسو، ہاں جی دل بڑا رو رہا ہے اندر سے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ ایسا انسان رب کو بڑا محبوب ہے۔ کس نے گناہ کیا، گناہ کے بعد مجھ سے پھر بخشش حاصل کرنے کے لیے آ گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا سنایا